بنام خدا مہربان و شفیق۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کریں۔ یہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے خوف رکھنے والوں کے لیے۔ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو خلق فرمایا ہے۔ رحمان نے عرش پر اقتدار قائم کر رکھا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں اور جو زمین کے نیچے ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور آپ چاہے زور سے بات کریں، وہ اللہ تو رازہائے سربستہ اور مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سارے بہترین نام اسی کے ہیں۔ اے محمد، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے اہل سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے میں اس میں سے کوئی انگارہ تمہارے لیے بھی لے آؤں یا آگ کے پاس سے مجھے منزل کا پتہ مل جائے۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تم صرف میری بندگی کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق جزا پائے۔ تم کو قیامت کے خیال سے وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے اسے پھینک دیا تو یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں پلٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھلا سکیں۔ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے امر کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور تو میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور انہیں میرے امر میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری زیادہ تسبیح کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ بے شک تو ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا، ہم نے تم پر ایک مرتبہ پھر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے ممکن تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اسے بہا کر ساحل تک پہنچا دے گا، اور اس صندوق کو وہ اٹھا لے گا جو میرا اور اس کا دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاتے رہو۔ یاد کرو جب تمہاری بہن چل کر فرعون کے محل میں گئی اور انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے؟ تو ہم نے تمہاری ماں کی طرف تمہیں پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ تم مدین والوں کے پاس کئی سال ٹھہرے رہے، اس کے بعد اے موسیٰ تم مقررہ منزل پر آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، تم دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا یہ کہ مزید سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو،
ہم تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں اذیت نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہمیں وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ تکذیب کرنے والے اور روگردانی کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی۔ فرعون نے کہا، پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ ہی بھولتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے۔ تم خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل و خرد کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو تمام نشانیاں دکھلا دیں، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور پر ہماری زمین سے ہمیں بے دخل کر دو۔ ہم ضرور ضرور تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لے کر آئیں گے، لہٰذا ہم اور تم وقت معین کیے لیتے ہیں جس کی مخالفت نہ ہم کریں اور نہ تم۔ کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا وعدہ زینت جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنی تمام مکاریوں کو جمع کیا اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا، تم پر وائے ہو، تم اللہ پر جھوٹی افطرا پردازیاں نہ کرو، وہ عذاب کے ذریعے تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دے گا، اور جس نے بھی افطرا پردازی کی وہ نامراد رہا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ حیات کا خاتمہ کر دیں، لہذا تم اپنی تدبیریں یکجا کرو، پھر ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ۔ آج کے دن جو غالب آئے گا وہی کامیاب کہلائے گا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنے جادو پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ موسیٰ نے دل ہی دل میں خوف سا محسوس کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو، وہ ان کی بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو بنا کر لائے ہیں وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ ان واضح معجزات کے بعد جو ہمارے سامنے آئے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اسے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا بخش دے، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے پاس آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جہاں پر وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ایسے افراد کے لیے بلند ترین درجات ہوں گے۔ سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ پاکیزہ کردار لوگوں کی یہ جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو، نہ کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر۔ غرض فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جو ڈھانپنے کا حق تھا،
اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی ہے اور طور کے داہنی طرف تمہاری وعدہ گاہ قرار دی ہے، اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو نازل کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کا جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ جہنم میں گر گیا، اور بلا شبہ میں ہی اس کی بہترین مغفرت کروں گا جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا، پھر ہدایت پا گیا۔ اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے پروردگار، میں نے اس لیے عجلت کی کہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور محزون پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدے کی مدت طولانی ہو گئی تھی، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو جائے، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے جان بوجھ کر وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، ہم نے بس انہیں آگ میں پھینک دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ تو وہ ان کے لیے بچڑی کی ایک مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ موسیٰ اسے بھول گئے، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہے؟ اس سے پہلے ہارون نے ان لوگوں سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار تو بس رحمان ہے، تم پر لازم ہے کہ میرا اتباع کرو اور میری بات مانو۔ قوم والوں نے کہا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، کہ تم میرے طریقے پر عمل پیرا نہ ہو؟ کیا تم نے میری حکم عدولی کی ہے؟ ہارون نے کہا، اے ماں جائے، آپ میرا محاسبہ نہ کریں، داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچیں، مجھے ڈر تھا آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے سامری سے کہا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے جو چیز دیکھی وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اسے اس میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ نے کہا، جا، اب دنیاوی زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ اور ذرا اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو فریفتہ تھا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان واقعات کی خبریں سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے خاص اپنی جانب سے آپ کو ذکر نصیحت عطا کیا ہے، اور جو بھی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بوجھ بہت برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرمین کو اس طرح گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں اس دن پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے چپکے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو صرف 10 دن رہے ہو۔ ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو ان میں بہترین رائے والا ہوگا وہ یہ کہے گا، بس تم تو صرف 1 دن ٹھہرے رہے ہو۔ اے رسول، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، آپ نہ اس میں کسی طرح کی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی بلندی۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر دوڑ پڑیں گے، اور کوئی کجی نہ ہوگی، اور تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، سوائے سر سراہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، الا یہ کہ رحمان کسی کو اس کی اجازت مرحمت فرما دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے۔ وہ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے تمام حالات کو جانتا ہے، اور یہ لوگ علم کے ذریعے
اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب کے سر اس حی و قیوم زندہ اور قائم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام رہے گا، اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ ہی نقصان سے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ متقی بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کچھ عبرت پیدا کر دے۔ پس بلند و بالا وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے۔ اور اے نبی، آپ تکمیل وحی سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا جسے وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم مشقت برداشت کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جنت میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی برہنہ رہو گے، اور نہ یہاں پر پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں رہو گے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں اس درخت کا پتا بتا دوں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ دونوں نے اس کا پھل کھا لیا، دونوں کے سطر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ آدم نے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو جنت کی راحت سے دور ہو گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحیح راستہ دکھا دیا۔ ارشاد ہوا تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اس کے بعد اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی نہایت تنگ و تاریک ہوگی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جبکہ میں بینا دیکھنے والا تھا؟ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہے، جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، اور ہم اسراف، فضول خرچ کرنے والوں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور دیرپا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے رہبری نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس بات میں لاتعداد نشانیاں ہیں صاحبان عقل و خرد کے لیے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا اور اس کے لیے وقت معین ہوتا۔ لہٰذا اے نبی، آپ ان باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجیے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ اس طرح آپ راضی ہو جائیں۔ اے نبی، آپ اپنی نظریں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس کے ذریعے ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر کاربند رہیے۔ ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور انجام کی بہتری تقوی سے وابستہ ہے۔ اور اہل مکہ نے کہا کہ یہ محمد اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے واضح بیانات نہیں آئے؟ اور اگر ہم انہیں رسول کی تشریف آوری سے قبل کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے پروردگار، تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، عنقریب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھی راہ والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔